چینج کیا اس کی آواز کہیں نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کی دوسری نشست کا آغاز ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب مطہر کے مختصر بیان سے کریں گے. مختصر اس معنی میں کہ نسب اور اجداد کا تعارف بار بار پیش آ چکا ہے، لیکن بہرحال اس کی بعض اہم خوبیاں اور بعض پہلو ہم چاہیں گے کہ دہرا لیے جائیں. قرآن حکیم مختلف انبیاء کرام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے ایک بات تسلسل سے دہراتا ہے کہ ہر نبی کو اس کی قوم میں مبعوث کیا گیا ہے. کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جو اس کی قوم میں سے نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہوا کہ کسی بھی علاقے اور قوم میں ان کا رہنما بنا کے کسی اور کو اوپر سے بھیجا گیا ہو یا ان پہ کوئی قیادت کی پوز کی گئی ہو، ان کے اندر سے قیادت اٹھائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرتا ہے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اور آگے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر انعام فرمایا، احسان فرمایا. من کہتے ہیں احسان کرنے کو، اور من اللہ کا مطلب ہے اللہ نے ان پر یہ احسان کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کو اپنا ایک بہت بڑا انعام قرار دیتا ہے، اور اتنا بڑا انعام قرار دیتا ہے کہ اس کا احسان جتاتا ہے، اس کا احسان بیان کرتا ہے کہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں سے ایک شخصیت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار پاتی ہیں، ان کو ان میں سے مبعوث کیا، انہی میں سے نبوت دی گئی. لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسرے مقام پر فرمایا کہ تم میں سے ایک رسول ہم نے مبعوث کیا ہے، تم میں آیا ہے. یہ سلسلہ ماضی میں بھی جاری تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور آپ کو انہی میں سے مبعوث کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود بیان کیا ہے وہ عدنان تک محفوظ ہے. عدنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی پشتوں کے بعد موجود ہے. عدنان کے بعد حضرت آدم تک مختلف لوگ بیان کرتے ہیں، مختلف تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع کیا ہے عدنان کے بعد حضرت آدم تک بیان کرنے سے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک روایت یہ بھی منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کذبت نسابون، نسب بیان کرنے والے حضرات نے اس کے بعد جو کچھ بیان کیا ہے وہ انہوں نے غلط بیان کی ہے. ان کے پاس اس بارے میں مستند تعلیمات تفصیلات موجود نہیں. اس لیے ہم بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جناب عدنان تک نسب بیان کرتے ہیں. یہ نسب بہت آسان باعث برکت ہے. ہر مومن کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ وہ کو زبانی طور پر یاد ہو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی رضی اللہ عنہ آ چکا ہے. ابھی بھی اب تھوڑا سا تعارف کرائیں گے. بن کلاب بن برہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن صاحب بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم اعجاز بیان کریں تو اس میں ایک پہلو بڑا اہم ہے جو یہاں نسب سے سامنے آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاندان میں جن لوگوں کو آپ کے اجداد بننے کا شرف بعد میں حاصل ہونے والا تھا، وہ کو تو نہیں پتا کہ آپ کے خاندان میں محمد پیدا ہونے والے ہیں، عدنان کو تو نہیں پتا، مضر کو تو نہیں پتا، نزار کو تو نہیں پتا، کسی کو علم نہیں ہے نا، یہ تو آپ کے بعد میں ہو رہا ہے۔ ان کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے محفوظ کیے ہیں۔ ان کے حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بننے کا شرف حاصل ہونا تھا، ان کے حالات آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے تاریخ میں محفوظ ہو گئے، محفوظ کر دیے گئے۔ اب مثال دیکھیے کہ کلاب ہے، کلاب کے اور بھائی بھی تو ہوں گے نا، برہ ہے، ان کے اور اولاد بھی تو ہوگی، نسل ہوگی، اور بھائی بہن ہوں گے، ان کا تاریخ میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ بہت سے بہت ملتا ہے تو محض نام ملتے ہیں، حالات نہیں ملتے۔ اور یہ جو نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم سے لے کر عدنان تک ہے، ان کے حالات ملتے ہیں، نہ صرف یہ کہ حالات ملتے ہیں بلکہ ان کی خوبیاں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا معاملہ ہے۔ آپ کی والدہ آمنہ کا نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، بن کلاب سے مرہ، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب، وہاں جا کے آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اوپر سے چلتے ہیں عدنان سے۔ عدنان آخری ہے، اس سے پہلے اس کے بعد حضرت آدم تک کا جو سلسلہ ہے، محمد نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے سے منع کیا ہے۔ عدنان کیا ہے؟ عدنان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عباس سے ایک روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا ذکر خیر سے کیا کرو، اس لیے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ اسی طرح ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بخاری میں موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مضر بھی اور ربیعہ کا بھی ذکر ہے کہ وہ دونوں اہل ایمان میں سے تھے، ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا کرو، ان کا ذکر ادب کے ساتھ کیا کرو۔ عدنان کے دو درجے مشہور ہیں، دو بیٹے اور موت کی بات، ان دونوں نے یمن میں سلطنت قائم کی۔ میں نے ابھی ایک جملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہونے والے افراد کی تاریخ محفوظ کر دی۔ یہ بات ہم نے کہہ تو دی، لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے تمام امور کسی نہ کسی سبب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے نظام کو سبب اور مسبب کے ذریعے قائم کیا ہوا، کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے جس کو دیکھا جائے تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ یہ حالات محفوظ کیوں ہوئے اور دوسروں کے محفوظ کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ عدنان محفوظ کیوں ہے، باقی ان کے بھائی بند کیوں نہیں ہیں، مواد کیوں ہے، نزار کیوں ہے، غالب کیوں ہے، فاہر کیوں ہے، ان کے بھائی، ان کے چچا، ان کے بھتیجے وہ کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ کائنات میں انسان کے محفوظ ہونے کا یا محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اس دنیا میں کچھ کر کے جائے، کوئی کام، کوئی خدمت، کوئی طریقہ، کوئی نیا سلسلہ، کوئی نئی روایت قائم کر جائے۔ وہ جب تک روایت زندہ رہتی ہے وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ ادارہ کسی نے قائم کیا، ادارے کی عمر ہو سکتی ہے 100 سال ہو، 50 سال ہو، 40 سال ہو، 200 سال ہو، جب تک وہ رہے گی وہ قائم کرنے والا موجود رہے گا، لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا، زندہ رہے گا۔ یہ وہ تمام افراد تھے جن کی تاریخ محفوظ کرنا اللہ کو مقصود تھا، تو ان تمام افراد کو یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کارنامہ وابستہ کر دیا۔ عدنان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کا اور ان کی اولاد نے مل کر یمن میں ریاست قائم کی، اب سلطنت قائم کی۔ مغل آج زندہ ہے، سلجوق کا نام معلوم ہے، لودھیوں کا خاندان معلوم ہے نا سب کو کہ انہوں نے حکومت چلائی تھی، حکومت قائم کی، جن کی حکومتیں لے لیں تو تالٹو حکمران تھے، کروڑوں حکمران تھے، ان کی تاریخ محفوظ ہے، اور آج 200-300 سال پرانی باتیں ہیں، اس کے باوجود ان کی تاریخ اور ان کے نام اور ان کے خاندان کی تفصیلات لوگوں کو معلوم ہے۔ انہوں نے ریاست قائم کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل کر دیا۔ موت کے سلسلے میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ موت کے معنی ہے فساد کرنے کے، لڑنے کے، جھگڑنے کے، لیکن
عربوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ اس طرح کی شدت کے اور سختی کے اور قوت کے معنی اگر منفی بھی ہو تو ان کو مثبت معنی رکھ کے ان کو نام کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے معنی ہے فساد کے. فساد اچھی چیز نہیں ہے, عرب بھی اچھا نہیں سمجھتے, لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ لڑائیاں کی اور لڑائیوں میں اکثر میں کامیاب لوٹے. تو لڑائی ایک معنی میں تو فساد ہی ہے, لیکن بہرحال وہ لڑ کے انہوں نے اپنی قوم کو بچایا اور ان کی حفاظت کی, اس وجہ سے ان کا نام یہ رکھا گیا تھا. اب آپ دیکھیے کہ وہ لڑے ہیں, جیتے ہیں, کارنامہ ہے, قوم کو بچایا ہے, جو بھی مانا ہو, جس مقصد کے لیے بھی لڑے ہیں, ان کی تاریخ محفوظ ہو گئی. ان کے بیٹے ہیں نزار. نزار کے بارے میں بھی مختلف تفصیلات معلوم ہوتی ہیں, لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وفات سے پہلے انہوں نے اپنا ترکہ اس طرح تقسیم کیا کہ بزرگ کو اونٹ اور سرخ رنگ کا خیمہ دیا, ربیہ کو گھوڑے اور ہتھیار دیے, ایاز کو بھیڑ اور بکریاں دیے اور انمار کو گدھے دیے. اس طرح یہ مختلف قومیں تقسیم ہو گئیں اور جانوروں کی ترتیب کے ساتھ وہ قومیں ان کے ساتھ شہرت پا کے وہ الگ الگ علاقوں میں مشہور ہو گئی. یہ نزار کے بارے میں آتا ہے. نزار کی 4 بیٹے تھے جن کو انہوں نے مختلف حوالوں سے تقسیم کیا. ان کے بیٹے ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آ رہے ہیں وہ بدر ہیں. یہ بڑے دانا تھے, مشہور تھے, ان کا لقب حکیم بھی تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا لقب ہے بدر, وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی میں ترشی کے ہیں. ان کو دہی سے اور سرخ چیزوں سے رغبت تھی تو اس وجہ سے بدر ان کا نام پڑ گیا. لیکن ان کی جو بنیادی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دانا تھے, خوش آواز تھے, خوش اخلاق تھے اور لوگوں میں اپنی عقل, فہم, شعور کی وجہ سے مشہور تھے. لوگ اس سے مشورے لیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کا نام معروف ہوا. ان کے ایک بیٹے ہیں الیاس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں. الیاس کے بارے میں ایک تو روایت ظاہر ہے کہ اس زمانے کی روایت ہے, دو بھی ہو سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک بھی ان کا یہ حالت تھا کہ ان کی آواز آتی تھی تلبیہ سنانے کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مقبول ہے جو ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ان کو برا نہ کہو, وہ مسلمان تھے, شرک وغیرہ نہیں کرتے تھے, اللہ کو ماننے والے تھے. اس کے بیٹے ہیں مدرکہ کے بارے میں بھی تفصیلات ملتی ہیں اور ان کے بارے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ان کے نام مشہور ہوا کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ اونٹ چرا رہے تھے. تو اس دوران انہوں نے شکار وغیرہ بھی کیا. شکار کے نتیجے میں اونٹ بھاگ گئے. تو بھائی سے انہوں نے پوچھا کہ تم اس شکار کا کھانا تیار کرنا پسند کرو گے یا جانور کے پیچھے جانا؟ ظاہر جانور چھوٹ گئے اور جنگل میں انسان کی واپسی کی ایک ہی صورت ہوتی ہے کہ اس کی سواری واپس آ جائے, ورنہ تو انسان واپس گھر نہیں لوٹ سکتا. انہوں نے کہا اچھا میں کھانا تیار کرتا ہوں, تم جا کے جانور پکڑو. انہوں نے جانور کے پیچھا کیا اور جانور کو حاصل کیا. تو یہ مدرکہ ہی پانے والے, اس کو ڈھونڈ کے لے کے آنے والے. اور ان کے بھائی نے کھانا وانا تیار کیا تو اس کا نام تابخہ پڑ گیا. طابخ یعنی مطبخ آپ استعمال ہوتا ہے عام طور پر عربی میں کہ وہ پکانے والے تھے, انہوں نے کھانا پکا کے اپنے بھائی کو اور اپنے لوگ کو کھلایا. تو یہ لقب ان کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جب گھر لوٹ کر اپنا قصہ اپنے والد کو بیان کیا تو انہوں نے اس واقعے کی وجہ سے ان کا نام لیا. مدرکہ کے بیٹے ہیں خزیمہ. خزیمہ کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ ملت ابراہیمی پر تھے. یہ واقعہ بھی یا کسی کا صرف ملت ابراہیمی پر ہونا بھی یہ خوبی کی علامت ہے. اور کہ عربوں میں ملت ابراہیمی کا خاص تقدس حاصل تھا. اور جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے یا اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے, وہ عربوں میں عزت دار بھی ہوتے تھے اور وہ نمایاں بھی ہوتے تھے. لوگ ان کا اہتمام بھی ذکر کرتے تھے. یہ وجہ بھی بنی ان کے معروف ہونے کی. ان کے بیٹے کنانہ ہیں. کنانہ کہتے ہیں عام طور پہ یہ ترکش کو, تیر جس پہ رکھے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں. تو ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے لیے بڑے جلیل القدر حیثیت رکھتے تھے, ان کی حفاظت کرتے تھے, ان کو مختلف برائیوں سے بچاتے تھے, ان کی خدمت کرتے تھے. تو ان کے لیے ڈھال کی طرح تھے, ان کے لیے حفاظت کرنے والے تھے, اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا. ان کے بیٹے نظر ہیں. نظر کے بیٹے مالک ہیں. مالک کے بیٹے فہر ہیں.
اور فہر بنیادی شخصیت ہے جن کی ایک طرف قریش منسوب ہے. قریشی ہم عام لفظ استعمال کرتے ہیں. قریش قبیلہ تھا اور اس کی شاخ ہاشم تھا. قریش کی وجہ سے قریشی کہا جاتا ہے, ہاشم کی وجہ سے ہاشمی کہلاتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. قریش بنیادی طور پہ فہر کا لقب ہے, فہر نام ہے, قریش ان کا لقب ہے. اور ان کے بارے میں مختلف قول ہیں کہ ان کو یہ لقب کیوں دیا گیا. ہم قصی کے ذکر میں پہلے تفصیل سے پہلے یہ بیان کر چکے ہیں کہ قریش قصی نے اپنی قوم کو اور اپنے مختلف قبائل کو حرم کے باہر یکجا ہو کے گھر بنانے کی اور آباد ہونے کی تلقین کی تھی. اس کی نسبت سے فہر کو قریش کہا جاتا ہے, اس لیے کہ قریش کے ایک معنی ہے جب وہ متفرق ہونے کے بعد, بکھرنے کے بعد جمع ہونا. تو یہ چونکہ بعد میں جمع ہوئے اس لیے ان کو قریش کہتے ہیں. ان کی جو سب سے بڑی خوبی جس کی وجہ سے یہ متعارف ہوئے اور ان کی تاریخ میں ان کا نام ہوا, وہ یہ ہے کہ یمن کے حکمران نے ایک بار مکہ مکرمہ میں حملہ کیا تو اس وقت اس کو گرفتار کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کو قید کیا تھا, اور قید کرنے کے کچھ عرصے کے بعد اس کو معاف کر کے رہا کیا تھا. یمنی کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا, یعنی یہ حملہ ابرہہ کے جس حملے کا ہم ذکر کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50-55 دن پہلے, اس سے بہت پہلے ایک حملہ ہو چکا تھا. اس حملے میں اس یمن کے سردار کو شکست ہوئی تھی, وہ گرفتار ہوا تھا. یہ ایک قصی کے دور کی بات ہے. قصی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس نے مختلف باہر کی حکومتوں کے ساتھ رابطہ کر کے عربوں کو راہداری دلوائی تھی اور ان کے معاہدے, تجارتی معاہدے کروائے تھے, جس کے نتیجے میں ان کو یہ سہولت حاصل ہوئی تھی کہ وہ دوسرے اقوام میں جا کے اپنا مال سامان بیچ سکیں اور اپنی ضرورت کا سامان وہاں سے لا سکیں. ان کے بیٹے غالب بن فہر ہیں, غالب کے بیٹے لوئی ہیں, اور لوئی کے بیٹے کعب ہیں. یہ تمام شخصیات ہیں, ان کے حالات میں اسی نوعیت کے واقعات ملتے ہیں. ہم ان کو مختصر کرتے ہیں تاکہ ہم سیرت طیبہ کے براہ راست حصے پر جلد سے جلد پہنچ سکیں. ان کے بیٹے برہ ہیں. برہ کی خوبی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب اور عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ کا لقب نسب ان تک جا کے پہنچتا ہے. اسی طرح حضرت خالد بن ولید اور حضرت زید بن ارقم وغیرہ بھی مخزوم میں مل جاتے ہیں جا کے. ان کے بیٹے کلاب بن برہ ہیں. کلاب کے بیٹے قصی ہیں. قصی کا ذکر پہلے آ چکا ہے, جس کی تفصیل ابھی ہم نے دوبارہ پیش کی تھی. قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں. عبد مناف کے بیٹے ہیں ہاشم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ ہیں. عبداللہ کے والد عبدالمطلب ہیں. عبدالمطلب کے والد ہاشم ہیں. یہ وہاں ہاشم سے ذیلی شاخ شروع ہوتی ہے قریش کی, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق ہے. ان کا نام عمر ہے. ان کا لقب اس لیے بڑا اس کے بارے میں روایت ملتی ہے, اور وہ ان کی وجہ شہرت بھی ہے. وہ یہ کہ ایک بار شام گئے ہوئے تھے تو انہیں اطلاع ملی کہ مکے میں خوراک کم ہو گئی, آٹا نہیں رہا. تو انہوں نے وہاں سے آٹا خریدا, روٹیاں پکائیں اور ان کے میں آ کے جانور ذبح کیے, جانوروں کا شوربہ بنایا, گوشت کا سالن بنایا. ان کے سب سے قیمتی اور شاہی قسم کا کھانا جو اس میں چلاتا تھا, شوربے میں روٹی چور کے وہ کھایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ. تو وہ انہوں نے شریف بنا کے ان کو کھلایا. تو وہ چورنا, خشب سے بنا ہوتا ہے چورنا, روٹی کو چور کے شوربے میں شریف تیار کرنا, اس وجہ سے ان کا لقب پڑا. اسی طرح بعض اور دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں. بعض ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے تھے, اس سفر میں قحط پڑ گیا, لوگوں کے پاس کھانے کا سامان کم ہو گیا, تو آپ نے وہاں دعوت کی اور لوگوں کو شریف بنا کے کھلایا, تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ لقب ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا اور لوگ ان پہ آ کے مستفید ہوا کرتے تھے. اور تیسری خوبی ان کی یہ تھی کہ انہوں نے بھی, جیسے میں نے قصی کے بارے میں ذکر کیا تھا, یمن اور روم کے
حکومتوں کے ساتھ عرب قبائل کے معاہدے کروائے تھے تجارتی. قرآن حکیم جب ذکر کرتا ہے سورہ قریش میں رحلۃ الشتاء والصیف کہ ان کے شتاء اور صیف کے سفر ہیں، یعنی سردی اور گرمی کے سفر کرتے ہیں، شتاء اور صیف میں وہ سفر کرتے ہیں، یعنی ایک رخ کو گرمی میں کرتے ہیں، ایک رخ کی طرف سردی میں سفر کرتے ہیں، اور یہ تجارتی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں. یہ ان کو سہولت جناب ہاشم کی طرف سے ملی تھی. انہوں نے یہ معاہدے کیے تھے جس کے نتیجے میں ان کو سفر کرنے میں آسانی ہوئی، اور سفر کے نتیجے میں ان کے تجارتی معاہدے ہوئے اور ان کی تجارت آگے بڑھی. اب پھر دیکھیے کہ وہ قوم عرب جس کا سب سے بڑا اہم ترین ذریعہ آمدن تجارت ہے، اس کو تجارتی راہداری مل رہی ہے ایک شخصیت کی وجہ سے. ہاشم اس وقت اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی وجاہت رکھتے ہیں کہ ان کو بڑی بڑی حکومتیں عزت دیتی ہیں اور ان کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں. جس شخصیت کی وجہ سے عرب قبائل کو یہ سہولت حاصل ہوگی وہ تاریخ میں یاد نہیں رکھا جائے گا. کتنا بڑا محسن ہوگا وہ ان کا. یہ وہ احسانات تھے یا وہ خوبیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی، جن کی وجہ سے ان کی تاریخ بنی تو تاریخ محفوظ ہوئی، تاریخ محفوظ ہوئی تو وہ پھر آگے منتقل ہوئی اور ہم تک پہنچی. ان کے بعد عبد المطلب آتے ہیں. عبد المطلب کے کئی واقعات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. عبد المطلب نے ہاشم کے انتقال کے بعد یہ پورے مکے کی حکمرانی سنبھالی، اور اس کے بعد انہوں نے مکے کو اور مکے کے قبائل کو بہت آگے ترقی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی بھی فرمائی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا اور آپ کے لیے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. یہ عبد المطلب کی وہ خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ تاریخ میں محفوظ ہیں. عام الفیل کے 50-55 دن کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا حادث ہوتی ہے اور آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں. عام طور پہ آپ کی ولادت کا دن پیر بیان کیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ پیر بیان کیا جاتا ہے بلکہ بعض روایتوں میں پیر کے حوالے سے بہت سے اور بھی اقوال مقبول ہے کہ آپ کی دنیا میں رخصت ہونے کا دن پیر ہے، آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا دن پیر ہے وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ولادت کا جو دن ہوتا ہے مختلف آتے ہیں، آپ کو گود میں لے کے بیت اللہ میں جاتے ہیں، اللہ کے گھر جا کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر واپس لا کر ان کو والدہ کے سپرد کر دیتے ہیں. آپ کا نام رکھتے ہیں، آپ کا عقیقہ کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جناب عبد المطلب کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری تھی اس لیے کہ والد کے انتقال کے بعد وہ اپنے دادا کی ہی پرورش میں براہ راست آئے. یعنی ولادت ہوتے ہی وہ دادا کی پرورش میں آ گئے تھے. والد تو آپ سے پہلے انتقال کر چکے. 7 روز آپ نے عقیقہ کیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے تو آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹی سی غلط فہمی عام سیرت نگار اور بیان کرنے والے سیرت بیان کرنے والے مبلغین کے بیان سے ہوتی ہے، وہ یہاں سے دور کرنی چاہیے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار آپ کا نام رکھا گیا، آپ سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا. یہ بات درست ہے. مختلف حوالوں سے مختلف کتابوں میں 7 نام ایسے ملتے ہیں جن کے نام محمد تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. محمد بن سفیان، محمد بن عطوہ، محمد بن احیہ، محمد حمران، محمد بن مسلمہ انصاری، محمد بن خزانی، محمد بن حرماس. یہ 7 نام ملتے ہیں. لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ 7 کے 7 نام آج زندہ نہیں ہیں. ان کے نسب، ان کے خاندان، ان کے حالات، ان کے سوانحی قوائف کئی موجود ہیں. یہ تک بیان کرنا پڑ رہا ہے ہمیں کہ 7 لوگ تھے، ورنہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا. تو محض نام رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. اس نام کی اہمیت تاریخ میں کیا ہے یہ بات سب سے اہم ہے. اور پھر اہم چیز دیکھیے، آج محمد نام کے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں موجود ہیں.
لیکن کوئی ایک محمد دنیا میں ایسا نہیں ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہ رکھتا ہو. آج کوئی یعنی محمد سے پہلے جتنے محمد تھے ان کو محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں تھی، وہ مٹ گئے، اور آپ کے بعد جتنے محمد آئے وہ اس نسبت کی برکت سے دیتا ہے. ایک بات. دوسری بات، دنیا میں صرف 2 لفظ ایسے ہیں، صرف 2 لفظ جو اپنے مسمى پر 100% پوری ایکوریسی کے ساتھ صادق آتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی نام ایسا نہیں. ہم سب بیٹھے ہوئے، ہمارے کوئی نہ کوئی نام ہے، کوئی انتہائی دنیا کے اعتبار سے شکل صورت میں فرق ہوتا ہے. کوئی انتہائی کمزور شکل کا ہو اور اس کے اماں ابا اس کا نام شکیل رکھ دے، وہ شکیل تو نہیں ہو جائے گا، مجید تو نہیں ہو جائے گا. کسی کا نام کوئی جواد رکھ دے، سخی تو نہیں ہو جائے گا. کسی کا نام کوئی حکیم رکھ دے، علیم رکھ دے، اور وہ پڑھ لکھ نہ سکے تو وہ نام تو ہوگا. لوگ تو حکیم نہیں مانیں گے، علیم نہیں مانیں گے. تو نام رکھ دینا کافی نہیں ہوتا. ہم تو پہچان کے لیے نام رکھتے ہیں، ہمارے لیے ٹھیک ہے، لیکن کوئی عقیل ہو نام کا بھی اور عمل کا بھی، کتنے ملیں گے ایسے؟ کوئی شکیل ہو، وجی ہو، تو واقعی شکیل اور وجی ہو کہ دنیا دیکھتی رہ جائے اس کو، کتنے ملیں گے ایسے؟ کوئی جواد ہو، کوئی سخی ہو تو ایسا سخی ہو، کوئی شجاع ہو، بہادر ہو تو ایسا بہادر ہو کہ اس کی پھر مثال دی جائے، کتنے ملیں گے ایسے؟ اس کو کہتے ہیں نام اپنے اسم، اپنے مسمى پر پورا صادق ہے. 2 لفظ، تیسری کوئی مثال نہیں ملتی. اور دونوں کی نسبت ذات رسالت مآب علیہ السلام سے ہے. ایک آپ کا اسم گرامی محمد، اور ایک ذات سے، آپ کے واسطے سے ملنے والا دنیا کو سب سے بڑا عطیہ قرآن پاک. لفظ محمد کے معنی کیا ہے؟ لفظ محمد کے 2 معنی ہیں. ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. کوئی ایک شخصیت دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یا آپ کی ولادت اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد ایسی ہے جس پر اتنی کتابیں لکھی ہوئی، جس کا اتنا نام لیا جاتا ہو، جس کا اتنا ذکر کیا جاتا ہو، جس کے ذکر کے لیے ایسے لوگ جمع ہوتے ہو دنیا بھر میں. کوئی ایک بات ہے؟ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے آپ کا اسم گرامی لیا جا رہا ہے، جہاں اذان دی جا رہی ہے آپ کا اسم گرامی اس میں شامل ہے، جہاں نماز کے لیے اذان کے بعد اقامت کہی جا رہی ہے آپ کا اسم گرامی اس میں شامل ہے، جہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے 4 بار آپ کا اسم گرامی محمد اور دوسرے اسماء اور آپ کی صفاتی نام اس میں شامل ہے، جہاں قرآن اور اس کے بعد حدیث پڑھی جا رہی ہے، فقہ پڑھی جا رہی ہے، تفسیر پڑھی جا رہی ہے، سیرت پڑھی جا رہی ہے، کوئی حوالہ ہے اسلام کی تعلیمات کا، آپ کا نام نامی اسم گرامی بار بار آ رہا ہے. اور پھر خود خاص آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی حیات، آپ کی لائف، آپ کی ہسٹری، آپ کی بایوگرافی، جس کو کہہ سکتے ہیں، حالات دنیا میں جس قدر لکھے گئے ہیں، جن زبانوں میں لکھے گئے ہیں، اس کی کوئی تفصیل دنیا میں آج تک اس کو شمار نہیں کیا جا سکا، گنا نہیں جا سکا. عربی میں جو کچھ لکھا گیا سیرت کے نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے حوالے سے، ایک کتاب مرتب ہوئی تھی، اس کے کچھ مدت کے بعد دوسری کتاب کا ایک طویل سلسلہ تھا، اس میں کچھ 3 جلدیں مرتب ہوئی. آدھا بھی ذخیرہ نہیں ہے وہ، چوتھائی بھی ذخیرہ نہیں ہے وہ عربی میں. انگریزی میں چھوٹی چھوٹی 2-3 کتابیں موجود ہیں. اردو میں کوئی جامع ایسی کہ ایک انڈیکس ایسا موجود نہیں ہے، اشاریہ ایسا موجود نہیں ہے جس میں سیرت طیبہ پر پہلی صدی یعنی اردو کی پہلی صدی یعنی 17ویں صدی سے آج تک جو کچھ لکھا گیا اس کی فہرست بنائی جا سکتی. محتاط اندازہ اگر لگایا جائے تو چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 10,000 سے زائد ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. اور دنیا کی کتنی زبانوں میں لکھی گئی ہے اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے. ہماری چھوٹی سی لائبریری سیرت کے حوالے سے کوئی بڑی لائبریری اس کو نہیں کہتے. اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس میں 45 سے زائد زبانوں میں سیرت کی کتابیں نکالتے ہیں. وہ زبانیں جن کا نام نہیں ہم سے ادا ہوتا، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا تلفظ کیا ہے، کہیں گے کیسے. ان زبانوں میں بھی
एक आध छोटे मुख्तसर एक आध दो मौजूद। ये है लफ्ज़ मोहम्मद, इतनी तारीफ की गई। और दूसरे माना है मोहम्मद के सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला। एक गैर मुस्लिम की जो भी नजर हो, एक मोमिन की और साहिब ईमान की फर्द की हैसियत से हम में से कोई शख्स ये कह सकता है कि तमाम इंसानों की तारीफ एक इकट्ठी कर ली जाए, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तारीफ की है, उसके मुकाबले में कोई हैसियत रखती है? आपसे ज्यादा कौन कर सकता है? तो सबसे ज्यादा तारीफ करने वाली जात है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबसे ज्यादा तारीफ जिसकी की गई है, बयान की जा रही है, मुसलसल की जा रही है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो वो जाते रिसालत पाक अलैहिस्सलाम की तस्दीक है। ये एक लफ्ज़ है जो अपने मुसम्मा पर मुकम्मल साबित आता है। और दूसरा लफ्ज़ कुरान करीम है। कुरान कहते हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। कोई किताब ऐसी तसव्वुर की जा सकती है दुनिया के किसी मजहब, किसी मसलक, किसी नजरिए, किसी नुक्ता नजर की, जो कुरान से ज्यादा पढ़ी जाती है? मुमकिन है दुनिया में? दुनिया में हर किताब समझ के पढ़ी जाती है। समझने वाले लोग हमेशा कम होते हैं। तो इसका तो एजाज ये कि जो ना समझ है, जो अरबी के एक लफ्ज से वाकिफ नहीं, जिनको शायद अल्लाह अकबर का भी सही माना नहीं आता होगा, कुरान की 4 सूरत वो भी याद रखते हैं, दवानी वो भी पढ़ लेते हैं। ये है कुरान करीम की तिलावत, और ये है वो इसमें मुबारक कुरान करीम का जो ये भी वो हदिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हमें हासिल हुआ। कुरान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम ये कहता है कि आपके दो इसमें गिरामी हैं। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। यहाँ हज़रत ईसा इब्न मरियम ने जो बशारत दी वो इसमें अहमद के नाम से दी है, और वैसे मोहम्मद तो कुरान हकीम में मौजूद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विलादत के बाद रज़ात के लिए भेजा गया। बनु हज़रत हलीमा सादिया ने बनु साद में से आकर आपको गोद लिया और आपकी वहाँ पे रज़ात की 2 बुनियादी मकसद होते हैं। वो दोनों मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नजर आते हैं। एक तो शहरों से हटकर देहात में जाने की वजह से इंसान की परवरिश अच्छी होती है, सेहत का ख्याल होता है। दुनिया शहर चाहे आज के हो चाहे आज से 2000 साल पुराने हों, बहरहाल उनमें मुख्तलिफ लोगों की आमद रफ्त होती है, बीमारियाँ होती हैं, सेहत के मामला होते हैं, कुछ फिजा की खराबियाँ भी होती हैं। तो देहात की फिजा दरख्तों से आबाद होती है, खेत और खलियानों से आबाद होती है, वहाँ पे ताज़ा ऑक्सीजन, ताज़ा सेहत के मामला होते हैं, बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तो वो ताकतवर तवाना हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे ज़्यादा ताकतवर और बशरी खूबियों के साथ सबसे हावी थे, सबसे मुमताज़ और फायद थे, उसमें परवरिश का दखल है। और दूसरा वहाँ पे एक रिवायत ये थी कि देहात में रहने की वजह से देहात की साफ जबान उन पर उनकी बन जाती थी, और फिर खास तौर से बनु साद जबान अरबी जबान के हवाले से नुमाया और मुमताज कबीला था। हम पहले नशिस्त में अर्ज कर चुके हैं कि दावत और अल्लाह का पैगाम पहुंचाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके लिए बहुत सी सलाहियतें इंसान में दरकार है। फहम, फरासत, ताकत, कुव्वत, इल्म, हिकमत, और उसके साथ बयान की कुव्वत। इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन कितने लोग हम देखते हैं कि वो बयान की सलाहियत नहीं रखते, गुफ्तगू पे कादिर नहीं होते, बहुत इल्म का ज़ख़ीरा उनके अंदर होता है, लोगों तक मुंतकिल नहीं कर पाते। बात कहते हैं तो उसको समझना मुश्किल होता है। बात को अपनी सतह में समझा के चले जाते हैं, लोग सोचते रह जाते हैं कि क्या कहा गया है। तो बयान ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक भी है कि बयान सहर, बयान सहर है, जादू है। अच्छा बोलने वाला अपनी गुफ्तार से, अपने खूबी गुफ्तार से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।
یہ بیان کی خوبی بھی بنو سعد کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور آپ کے قریب ترین دوسرے رفقا حیرت سے کہا کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے علاقے کے لوگ ہیں. عمر میں تھوڑا بہت تفاوت ہے، زبان تو 5 سال 7 سال کے فرق سے تبدیل نہیں ہوتی. تو آپ اتنی عمدہ گفتگو، اتنا بلند بیان کہاں سے رکھتے ہیں؟ یہ زبان ہمیں نہیں آتی. تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے زبان کو، میرے بیان کو کیسے چیلنج کر سکتے ہو؟ میں تو بڑی ساتھ میں پرورش پائی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خوبیاں عطا کرنی تھی جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ بھیجا تھا. آپ کی عمر مبارک 6 برس ہوئی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ نے آپ کو لے کر مدینہ منورہ کا قصد کیا اور اپنے ننیال میں مدینہ منورہ میں وہاں پہ بنو عدی بن نجار میں وہاں گئی. وہاں 1 ماہ قیام رہا. قیام کے بعد آپ واپس آ رہے تھے مقام ابا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، تو وہاں پہنچ کر آپ کا انتقال ہو گیا. ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھی، آپ کی والدہ کی باندھی تھی. وہ آپ کو لے کر آئی اور انہوں نے خاصا ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. انہوں نے عبد المطلب کو سپرد کیا اور یہ وہ موقع ہے جب جناب عبد المطلب کی حفاظت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آ گئے. مرد کی حیثیت سے حضرت عبدہ تو خاتون تھی، عبد المطلب کی حفاظت میں ہی تھے، لیکن چونکہ والدہ ماں کی موجودگی تھی تو دادا کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی. جب باپ بھی نہیں رہے سر پہ، ماں بھی سر پہ نہیں رہی تو پھر ظاہر ہے کہ دادا کی ضرورت اور اہمیت بڑھ گئی. عبد المطلب کا ایک خاص تعلق تھا، یہ بڑوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خوبی تھی. آپ کی اہمیت نظر آ رہی تھی. وہ صاحب فہم و فراست سے، اپنے قیافے سے، فراست سے وہ شاید جان چکے تھے کہ ان کی بڑی شان ہوگی اور یہ بات کہا کرتے تھے کہ ان کی بڑی شان ہوگی. ان کا ایک دبدبہ تھا، ایک روب تھا، ان کے ساتھ لوگ بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے. آپ کی اولاد بھی آپ کی طرح ہٹ کر بیٹھتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. آپ کے چچا ان کو ہٹانا چاہتے تو اپنے بچے کو روک دیتے، پہلے ان کو میرے ساتھ بیٹھنے دو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بچے کی بڑی شان ہوگی اور یہ ایک خاص مقام کے حامل ہوں گے. یہ بھی آتا ہے روایتوں میں کہ عبد المطلب ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنے پوتے کو بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے. بلکہ یہ تک ایک روایت میں آتا ہے، سیرت کی روایتیں ہیں کمزور بھی ہو سکتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے مقابلے میں روایتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ جب کبھی کمزور حالات کمزور ہو جاتے ہیں. 28 سالی کا واقعہ پیش آ جاتا تو قریش عبد المطلب کو پہاڑ پر لے جاتے اور اس پر دعا کرتے تھے تو ان کی دعا پوری ہو جاتی. عبد المطلب کا بھی وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 برس تھی، جب جناب آمنہ کے انتقال کو صرف 2 برس ہوئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. 8 برس کی عمر میں پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کی اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جناب زبیر نے آپ کی کفالت کی. ممکن ہے بلال وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ ان میں قراندازی ہوئی، قراندازی میں ابو طالب کا نام نکلا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ابو طالب کا انتخاب کیا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے وفات کے بعد دونوں چونکہ سگے چچا تھے آپ کے، سگے سے مراد یہ کہ باقی عبد المطلب کی دوسری بیویوں کی اولاد سے تھے. یہ ایک ہی یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے یہ آپ کے چچا ہوتے تھے. تو ان دونوں کو مشترکہ طور پر آپ کی کفالت کی ذمہ داری سوچی گئی اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد زبیر کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر ابو طالب کی کفالت کرنے لگے. اور پھر آپ بہت ہی کم عمری میں آپ نے ذمہ داریاں سنبھالنا شروع کی، ان کا احساس شروع کیا. پھر تجارت میں اپنے چچا کے ساتھ لگے اور پھر آپ نے اپنی تجارت شروع کر دی. تجارت کے سلسلے میں پہلا سفر آپ کا شام کا ہوتا ہے. شام کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک سے 12 برس کی آپ سفر پہ جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب آپ کو دیکھا کہ آپ سفر کی وجہ سے خاصا سفر ہوتا تھا، کئی کئی ماہ کے سفر ہوتے تھے، آپ ان کی رخصت ہونے کی وجہ سے ملول اور غمزدہ نظر آئے تو آپ کو بھی ساتھ لے لیا. اس کے بعد بھی آپ نے سفر کیے ہیں اور ان کا ذکر آگے آتا ہے، لیکن اس سفر کی کچھ اہمیت ہے، اس لیے ہم ذرا اس میں تھوڑی سی تفصیل بیان کرنا چاہیں گے.
اس سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ بحیرہ راہب ملتا ہے، اس نے آپ کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد ابو طالب کو کہا کہ ان کو رخصت کر دو، یہ نبی ہیں، میں نے ان کو علامتوں سے پہچان لیا ہے، اگر آگے گئے اور ان کو اگر دیکھ لیا گیا اور ان کو پہچان لیا گیا تو ان کو قتل کر دیا جائے گا اور ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ان کو واپس کر دو۔ پھر ابو طالب نے ان کو واپس کیا، واپس کرتے ہوئے بھی اس نے اہتمام کیا، راستے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل دیا، یہ ان کی خوراک ہوتی تھی اور اچھی خوراک سمجھی جاتی تھی، تو اہتمام کیا کہ ان کو زیادہ راہ دیا جائے تاکہ وہ اس کے ذریعے راستے میں کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں تاریخ میں موجود ہیں، تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، اس لیے محض کسی عقلی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ساری روایتیں درست نہیں ہیں، لیکن ان میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور اس پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہے، آپ کو پہچان لیا ایک شخص نے، اور اس کے بعد آپ نے مسلسل سفر کیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور نہ کسی نے آپ کو پہچانا۔ 25 برس کی عمر میں یہ 25 سے پہلے سفر کیا ہے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان لے کر، سامان تجارت لے کر آپ نے سفر کیا ہے۔ اس سفر کے بعد 25 برس کی عمر میں تو آپ کا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجہ سے، جس کی بنیاد یہ تجارت بنی۔ اس روایت کی سند کے حوالے سے بھی مختلف باتیں کی گئی ہیں، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے واپسی میں یہ ملتا ہے کہ ابو طالب نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت بلال کو آپ کے ساتھ رخصت کیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدائش میں 2 سال چھوٹے ہیں، آپ کی عمر مبارک اگر اس وقت 12 برس ہے تو ابوبکر کی 10 برس ہوگی، تو 12 برس کے بچے کو حفاظت کے لیے 10 برس کے بچے کے ساتھ تو نہیں رخصت کیا جا سکتا، اور حضرت بلال اپنی تاریخ کے اعتبار سے اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا حصہ اضافہ ہے، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر بعض عیسائی قلم کاروں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی بحیرہ سے، اس میں آپ نے کچھ چیزیں سیکھی، اور وہ سیکھنے کے بعد وہ اپنی عمر آنے کے بعد 40 سال کی عمر میں وہ آپ نے ان کو اپنی باتوں سے ملا کر ان کو منتقل کرنا کوشش کی، تو آپ جو چونکہ وہ آپ کو نبوی نہیں مانتے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام تعلیمات کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، وہی سے نہیں ہے، یہ عیسائی پادری کی تعلیمات ہیں جو آپ تک منتقل ہوئی۔ سوچنے کی بات ہے 12 برس کی آپ نے عمر میں آپ نے اتنا وسیلہ محسوس کر لیا کہ 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے اس کی تبلیغ شروع کی اور 23 برس تک مسلسل لوگوں کو بیان کرتے رہے۔ اور اگر ایسا ہوا 12 برس کا بچہ اگر یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے تو یہ تو خود معجزہ ہے۔ عام حالات میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی 12 برس کا بچہ کسی سے کچھ سیکھے اور اتنا سیکھے کہ وہ اس کو محفوظ رکھے، 28 برس تک صبر کرے، اور 28 برس کی عمر کے بعد 23 برس تک اتنا اس کی تبلیغ کرے، اتنا اس کو پھیلائے کہ وہ اربوں مربع بھی وہ اس کی تعلیمات دیکھتے دیکھتے پھیل جائے۔ تو اس لیے اس روایت سے مختلف قسم کے اشکالات کیے گئے ہیں، ممکن ہے یہ بات درست ہو، ممکن ہے یہ بات درست نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 واقعات بہت اہم ہیں جو آپ کی نوجوانی اور لڑکپن کے واقعات ہیں اور جن میں ہمارے لیے بہت سے سبق موجود ہیں۔ ایک واقعہ ہے حرب فجار کا۔ عربوں میں قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے یہ 14-15 برس سے اس دوران ہوتی ہے، بیان کی جاتی ہے۔ یہ لڑائی ہوئی ہے حرمت کے مہینوں۔ حرمت کے مہینے کہلاتے ہیں وہ ماہ جن میں عربوں نے اپنے اوپر لڑائی حرام کر لی تھی، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ ان مہینوں میں وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بار بار یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ عربوں میں لڑائی کا ایک مزاج تھا جو ان کا قومی مزاج بن چکا تھا۔ ہر قوم میں کچھ مزاج ہوتے ہیں، ہمارے بھی کچھ خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، کچھ کمزوریاں بیان کی جاتی ہیں۔ کمزوری یہ تھی کہ وہ لڑنے کی جنگجو تھے۔ اس جنگجوئی کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی تجارت تباہ تھی۔ مکہ مدینہ حاضری، مکہ مکرمہ کی حاضری ان کی نہیں ہوتی تھی، حج کے سیزن میں لڑتے رہتے تھے، تو انہوں نے بلاخر میں طے کیا کہ یہ 4 مہینے لڑنے کے نہیں ہیں، یہ مقدس مہینے ہیں، اشہر حرم ہیں، ان میں حرمت ہے، ان میں لڑنا حرام ہے،
یہ مقدس اور پاکیزہ مہینے ہیں، ان میں ہم تجارت بھی کریں گے، ملنا جلنا بھی کریں گے، شادیاں بھی کریں گے، میلے ٹھیلے بھی کریں گے، اور خاص طور سے شوال سے جو ان کے حج کا سیزن شروع ہوتا تھا اس میں ہم کسی کو آنے جانے والے کو تنگ نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ قریش اور قیس کے قبیلے میں لڑائی شروع ہوئی اور حرمت کے مہینوں میں شروع ہوئی اور طول کھینچ گئی، اور اتنی لڑائی ہوئی کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا حصہ لڑائی کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس لڑائی میں چونکہ قریش شریک تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف چچا شریک تھے، آپ شریک ہوئے، لڑائی میں لڑنے کے لیے گئے لیکن لڑے نہیں۔ لڑنا ثابت نہیں ہے، رسول اللہ جانا ثابت ہے۔ جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ قوم کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ شریک ہوئے، اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑا۔ نہ لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ لڑائی گناہ کی لڑائی ہے، ہر پہ تجارت کہا گیا اس کو، حرمت کے مہینوں میں ہوئی ہے، اس سے اپنے آپ کو دامن سے بچایا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر انتہائی نوجوانی کے عالم میں 14 برس 15 برس کی عمر میں یہ پیغام دیا کہ لڑنے کے وقت اپنے آپ کو ہر صورت ممکنہ طور پہ بچانا ہے۔ جب تک لڑے بغیر اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لڑائی سے دستکش رکھا جا سکتا ہے، پیچھے رکھا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو بچانا لازمی ہے۔ اس لڑائی کے بعد عربوں میں ایک خیال پختہ ہونا شروع ہوا کہ یہ لڑائیاں اچھی چیز نہیں ہے، ان سے بچنا اور اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اور حرم کی زمین کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے لیے انہوں نے معاہدے کی صورت گیری کی۔ اس معاہدے کے لیے انہوں نے نام جو تجویز کیا وہ تھا فضول، حلف الفضول، حلف معاہدہ ایگریمنٹ۔ فضول یہ وہ اردو والا فضول نہیں ہے، یہ عربی کا فضول ہے، فضل کی جمع ہے۔ عربوں میں بہت پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کو حلف الفضول کہتے تھے، اس واقعے سے بہت پہلے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس کو وہ معاہدہ کرنے والے لوگوں میں 3 نام بڑے نمایاں تھے، ان سب کے ناموں میں لفظ فضل آتا تھا۔ فضل بن فضالہ، فضل بن وداع اور فضیل بن حارث، 3 نام فضل کے مادے کے تھے۔ ان تینوں ناموں کی مناسبت سے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا گیا۔ قریش نے اور عرب نے جب یہ دیکھا کہ اس لڑائی کی وجہ سے ہماری بدنامی بھی ہو رہی ہے، حرم کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے، ہم مشکلات میں گر رہے ہیں، تو اس معاہدے کی دعوت دی اور پرانے معاہدے کو زندہ کرتے ہوئے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول رکھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ اس میں پیش تھے، اور آپ نے اس معاہدے کے ذریعے اپنی شرکت بھی یقینی بنائی اور اس میں لڑائی سے بچایا۔ یہ روایت ابن اسحاق کی موجود ہے کہ اس معاہدے کے محرک اول جس نے پہلی بار اس کی بات چلائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن کا ذکر پہلے کفالت کے بیان میں آ چکا ہے، جناب زبیر بن عبد المطلب سے۔ اس کے بعد پھر مختلف لوگ جمع ہوئے، انہوں نے یہ اعلان کیا اس معاہدے کی روح سے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، مکے کا ہو، حرم کا ہو، عرب کا ہو یا باہر سے آنے والا ہو، اگر وہ مظلوم ہے حتی الامکان اس کی مدد کریں گے، اس کی اعانت کریں گے۔ اس وقت عبداللہ بن جدعان وہاں کے ایک سردار ہیں، ان کے مکان پر یہ معاہدہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت مجھے اگر سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں وہ پسند نہ کرتا اس معاہدے کو چھوڑنے کے لیے۔ اور آج زمانہ اسلام میں بھی ایسا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے کوئی مجھے دعوت دے گا تو اس معاہدے میں شریک ہوں گا۔ دیکھیے، جب لڑنے کا موقع ہے آپ دستکش ہوتے ہیں، لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، جب صلح کا موقع ہے تو بعد میں بھی آپ یاد کرتے ہیں کہ اس نوعیت کا کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ سنت ہے جو ابھی بعثت سے پہلے ہے، ابھی آپ نبی کے طور پہ مبعوث نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ نبی کے طور پہ آپ کی ذمہ داریاں شروع نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات سے روشنی، آپ کی ذات سے رحمت اور آپ کی ذات سے لوگوں کے لیے تعاون کے راستے کھول رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت ہے جو بعثت سے پہلے ہمیں مل رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی فریضہ تھا یا بنیادی آپ کی مصروفیت تھی وہ تجارت تھی، اس تجارت کی روشنی کے سلسلے میں آپ نے شام کا دوبارہ سفر کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر بھی آپ گئے، اور اس میں آپ کو بہت
بچت ہوئی، بہت برکت ہوئی. یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوا حضرت خدیجہ سے، جو بعد میں رشتے تک پہنچا. اور اسی تجارت کے دوران آپ کو صادق اور امین کے لقب ملے ہیں. یہ لقب آپ کو آپ کی انتہائی نوجوانی میں ملے ہیں، وہ وقت جو لوگوں کے بھٹکنے کا ہوتا ہے، جب انگلیاں اٹھتی ہیں، جب انسان اپنی ترنگ میں ہوتا ہے. اس عمر کے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے اور مدینے میں اجتماعی طور پر، اتفاقی طور پر صادق اور امین کا لقب عطا کیا. سچے، انتہائی سچے امین، اور اتنے بڑے امین کے مقابلے میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہو سکتی. یہاں یہ دیکھنے کا سوال ہے کہ یہ دونوں لقب آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو عطا نہیں. کوئی اور عرب میں، دنیا میں نہیں ملتا جس کو صادق اور امین یا آپ سے پہلے کہا گیا ہو، یا اس طرح متفقہ طور پر آپ کے بعد کہا گیا ہو. لیکن یہ لقب آپ کو ملے کہاں؟ حکومت کرتے ہوئے نہیں ملے، وہ آسان تھا. تجارت کرتے ہوئے ملے، جو سب سے مشکل ہے. اور یہ تجارت، اور اس تجارت کو صادق اور امین کی حیثیت سے کرنا، یہ اسلام کا تعارف تھا، اسلام کی پہچان تھی، جو آج ہم جو بھول چکے. دنیا میں کتنے ہی خطے ایسے ہیں جو محض تجارت کی بنیاد پر تاجروں کے ہاتھوں دائرہ اسلام میں شامل ہوئے ہیں. وہ مبلغ نہیں تھے، وہ داعی نہیں تھے، وہ مفسر نہیں تھے، وہ قرآن کریم نہیں پڑھاتے تھے، وہ حدیث کے حلقے نہیں سجاتے تھے، وہ سیرت مبارکہ نہیں بیان کرتے تھے. وہ بازار میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کیا کرتے تھے. اور ان کی وہ تجارت اس قدر لوگوں کے لیے آسانی اور تعاون کا باعث تھی کہ ان کے رویے دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. وہ پوچھتے تھے کہ یہ لوگ کون ہیں، اور ان سے پوچھتے تھے آپ لوگوں کا طریقہ کیا ہے. وہ اپنا تعارف کراتے تھے، لوگ کہتے تھے ہم آپ کے دین میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لوگ ایمان لے آتے تھے. اور آج کی تجارت کیا ہے؟ آج کا تجارت کا ہمارا رویہ کیا ہے؟ آج کی مارکیٹ کیا ہے؟ آج کی دکانداری کیا ہے؟ برسوں تعلق رکھنے والے دکاندار سے بھی کوئی شخص کوئی چیز خریدتے ہوئے مکمل اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتا. یہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اعتماد کا حال ہے. کوئی ایک مارکیٹ بتا دیں جہاں انسان جا کے اعتماد سے دکاندار خریداری کر سکے. کوئی ایک مارکیٹ. جتنی قیمتی مارکیٹ ہے، جتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنی اس پر شک کا سوال یہ نشان ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو ہم نے چھوٹ چکی ہے. یہ سنت نہیں ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے. مسلمان کا مسلمان کے لیے جو رویہ ہے، جو ذمہ داری ہے، جو حق ہے، وہ خیر خواہی کا ہے، چوری کا نہیں ہے، دھوکے کا نہیں ہے، دھوکہ دینے کا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرتے ہوئے صادق اور امین کا لقب انہی تاجروں سے جو عرب میں کام کر رہے تھے حاصل کیا. اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں. اور بکریاں چرانے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی. اس لیے کہ بکریوں کو چرانا بھی ایک ذمہ داری اور ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت کا ٹول ہے. بکریاں کا طریقہ کیا ہے؟ بکریاں بھاگتی ہیں، ایسے رکھ لیں، بھینس اپنی ڈگر پہ چلی جائے، بکری ایک رخ پہ نہیں جائے گی، دائیں بائیں بھاگے گی. اس کو سنبھالنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بکری کمزور جاتی ہے، بھینس پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا، بکری کو بھیڑی اٹھا لے گی. اس کو اس کی اپنی شرارتوں سے بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کی اپنی حماقت سے بھٹکنے سے بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے، اور اوپر سے ہونے والے حملوں سے بھی اس کو محفوظ رکھنا ہے. نبی کا کام یہی ہوتا ہے. امت کو اندر سے بھی طاقتور کرتا ہے، باہر سے بھی طاقتور کرتا ہے. اندر سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے، باہر سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے. اندر سے بھی اس کو اتنا پختہ اور توانا کرتا ہے کہ اس کو اندر سے اور باہر سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، اور باہر سے بھی اس کو اتنا طاقت اور توانا کر دیتا ہے کہ باہر سے کوئی بھی طاقت اس پر حملہ کر کے اس کو نقصان نہ پہنچا سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تجارت کے حوالے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تعارف ہوتا ہے. تعارف کے بعد حضرت خدیجہ ان کے حالات سے واقف ہوتی ہیں، اور پھر بلاخر
وہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ رشتہ ہو جائے، شادی کے بندھن میں بن جائیں۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے 2 بار مختلف شوہروں سے بیوہ ہو چکی ہیں اور ان سے اولاد بھی موجود ہے، اور ان کی عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس کے قریب آتی، اس سے بھی زیادہ کی آپ کے اقوال آتے ہیں، 2 کم کے بھی آتے ہیں، لیکن عام جو قول بیان کیا جاتا ہے وہ 40 برس کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا وہ 25 برس کی۔ اس وقت کی روایت کے مطابق نکاح کے لیے 2 خطبے پڑھے گئے ہیں۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطبہ پڑھا ہے، اور ورقہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ کی طرف سے خطبہ پڑھا۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے خاندان کا تعارف موجود ہے، اور آپ کے مقام کا اعتراف بھی موجود ہے۔ وہ حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں، حمد و ثنا اس خدائے برتر کی جس نے ہمیں ابراہیم اور اس کے فرزند اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا، ہمیں معاذ اور مضر کی پاک اصل سے پیدا کیا، اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا پیشوا بنایا، ہمیں ایسا گھر عطا کیا جس میں اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، ایسا حرم عطا کیا جس میں جو شخص بھی داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے، اور ہمیں لوگوں پر حکم، حکمران اور فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا مقرر کیا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا محمد بن عبداللہ ہے، ایسا نوجوان ہے جس کی شرافت اور بزرگی اور فضیلت اور عقل کے بارے میں کوئی قریش کا نوجوان ہم سے نہیں کر سکتا۔ 25 برس کی عمر میں آپ کے چچا کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ قریش میں کوئی شخص آپ کا ہمسر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اگرچہ اس وقت اس کے مال اس کے پاس نہیں کم ہے، مگر مال تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، اور ایک واپس جانے والی چیز ہے، یہ عارضی چیزیں کبھی ہوتی ہے، کسی کے پاس ہوتی ہے کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم آنے والا وقت محمد کا ہے، اور اس وقت میں اس کی شان عظیم اور مرتبہ بلند ہوگا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ کی شرافت کی بنیاد پہ نکاح کا یہ ارادہ کیا ہے، اور ہم نے نکاح کا مہر 12 اوقیہ چاندی اور 20 درہم مقرر کیا ہے۔ ایک اوقیہ 5 درہم کا ہوتا ہے، اس طرح کل مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ اس کے بعد واقعہ میں نوفل نے خطبہ پڑھا، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا احترام ہے۔ ابو طالب کے بعد انہوں نے خطبہ بیان کیا کہ حمد و ثنا کے بعد حمد و ثنا اسی خدا بزرگ و برتر کی جس نے ہمیں ویسے ہی بیان بنایا جیسے ابو طالب نے بیان کیا، کہ خاندان تو ایک ہی تھا، قریش نہیں ہے۔ ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا کی جن کا انہوں نے ذکر کیا۔ ہم عربوں میں سب سے بہتر اور اس کے پیشوا ہیں، اور آپ لوگ تمام فضائی کے اہل ہیں جو آپ نے بیان کیے ہیں۔ کوئی جماعت آپ کے فضائی کا انکار نہیں کر سکتی، کوئی شخص آپ کے فخر و شرف کا منکر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے رغبت کے ساتھ اس رشتے کو قبول کیا اور آپ سے ملنے کو پسند کیا، اور اے قریش کے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا اور ان کی زوجیت میں دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25-26 برس ہے۔ یہ واقعہ ہے اس عمر کا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اور واقعہ، ولادت سے پہلے کا اہم ترین واقعہ، بعثت سے پہلے کا اہم ترین واقعہ تعمیر کعبہ ہے۔ یہ واقعہ بھی ہمارے لیے بہت سے سبق اپنے اندر رکھتا ہے۔ بیت اللہ کی دیواریں خستہ ہو چکی تھی، پانی آج بھی بیت اللہ نشیب میں ہے، ہمیشہ سے وادی ہے۔ وادی کہتے ہی اس علاقے کو ہے جس کے چاروں طرف پہاڑ ہو، اور وہاں پہ اس کے درمیان میں نشیب میں کوئی چیز ہو۔ اس نشیب میں بیت اللہ قائم تھا، تو چاروں طرف سے پانی، بارش کا پانی پہاڑوں سے ہوتا ہوا وہاں آ جاتا تھا۔ پانی جب دیواروں کے جڑوں میں جاتا ہے تو دیواروں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، اور اس میں مختلف جگہوں پہ شگاف پڑ گئے تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے تعمیر کا لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا۔ ولید وہاں کا بڑا سردار ہے، اس کو سب سے پہلے اس کا خیال ہوا۔ اس نے کوشش کی کہ اس کے حوالے سے تعمیر کی جائے۔ اسی وقت جدہ قریب ہے، سب لوگ واقف ہیں، جدہ بندرگاہ کی پرانی بندرگاہ ہے آج بھی۔ وہاں پہ کوئی بڑا جہاز لنگر انداز ہوا، اور وہ جہاز خراب ہو گیا، اس کو ٹکرا کے وہ ٹوٹ گیا، تباہ ہو گیا۔ تو اس کی تختے وغیرہ، لکڑی اور اس کا سامان فروخت ہو رہا تھا۔ انہوں نے جا کے وہ خرید لیا بیت اللہ کی تعمیر کی نیت سے، اور اس کے بعد اس کو گرانے کی صورت کی ظاہر ہے کہ جب تک ڈھایا نہیں جائے گا نیا بنایا نہیں جا سکے گا۔
अरबों की वही तवाहुम परस्ती। उन्होंने कहा कि तो बैतुल्लाह को तो हाथ नहीं लगाया जा सकता, लगाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। झगड़ा हो गया इस बात पे। बिलाखिर वलीद ने कहा कि भाई मैं गिराना शुरू करता हूँ, मेरी नीयत साफ है, मैं गिराने की नीयत से नहीं गिरा रहा हूँ, बनाने की नीयत से इसको गिरा रहा हूँ। इसलिए मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, आगाज करता हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम मेरा साथ नहीं देना, तुम बच जाओगे, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, एक आध दिन देख लो, तो तुम मेरे साथ देना। उन्होंने कहा ठीक है। उसने गिराने शुरू किया, तो कुछ नहीं हुआ। आहिस्ता आहिस्ता अरब भी शामिल हो गए और बनाने में शरीक हो गए, और बिलाखिर उसको बना दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल में शरीक रहे हैं। आपके बारे में यह आता है कि आप अपने कंधों पे, अच्छा बैतुल्लाह बनाया गया बड़े बड़े पत्थरों के, उन पत्थरों को उठा के लाया जाना जरूरी होता था, दूर से लाया जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दोष मुबारक अपने कंधों पे पत्थर उठा के लाते थे, और ये रिवायत में आता है कि उसके नतीजे में आपके कंधे शल हो गए, छिल गए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक आमतौर पर 35 साल बयान की जाती है। इस मौके पर एक हिस्सा छोड़ दिया गया जिसको हदीस कहते हैं। ये इसलिए छोड़ दिया, और वो आज तक छूटा हुआ है, ये अल्लाह की तकदीर थी। बैतुल्लाह को तो ताला है हमेशा से, तो हमें तो कोई शब्द बैतुल्लाह के अंदर नहीं जा सकता, तो सिवाय तो किसी को किस्मत यावरी करे किसी वजह से वो अंदर पहुंच जाए, आम आदमी तो नहीं जा सकता। अल्लाह ताला ने वो शरफ जो बैतुल्लाह में खड़े होकर नमाज पढ़ने का है, वो आम आदमी को अता करने के लिए अपनी तकवीन से ये खाली छुड़वा दिया, ताकि इसमें दूसरे आप लोग भी नमाज पढ़ने का शौक भी पूरा कर लें, सादत और एजाज भी हासिल कर लें। लेकिन इसका सबब क्या बना? इसका सबब ये बना कि जब उन्होंने तामीर शुरू की तो यहाँ आके तामीर के खर्चा पूरा हो गया, जो उन्होंने जमा पूंजी थी वो लगा दी। लेकिन जमा पूंजी हमारे लिए सबब है, वो उनके पास पैसे मौजूद थे, हलाल नहीं। हमने कहा ना कि लूटमार वगैरह पता नहीं दस काम किया करते थे, उसके नतीजे में उन्होंने बैतुल्लाह को बनाते हुए ये तय किया कि ये अल्लाह का घर है, इसमें कोई हराम या नाजायज रकम, लूटमार की रकम, किसी और का हक मार कर ली हुई रकम, किसी का हक गसब करके ली हुई रकम नहीं लगाई जाएगी। अरब है, कुरैश हैं, जंगजू हैं, लड़ाकू हैं, लुटेरे हैं, जालिम हैं, सब कुछ है, लेकिन वो ये जानते हैं कि अल्लाह के घर में हराम का पैसा नहीं लगता। हम पहले ईमान हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, उम्मती हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, लेकिन ये बात नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि 10 लाख का फ्रॉड करो, 1 लाख अल्लाह के रास्ते में दे दो, 9 लाख पार हो जाएगा। ये हमारा अकीदा है, वो उन जाहिलों का, मुशरिकों का, अल्लाह को एक अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों का। बाहर कैसे आखिरी मरहला हजरे असवद की तकसीम का था, जिसको निकाल के रख दिया गया था बैतुल्लाह की तामीर के लिए। ये सादत थी, बड़ी सादत थी। अरब छोटी छोटी बातों पर लड़ने का मिजाज रखते थे। अरबों की जो लड़ाइयाँ हैं बात जगह 250 बरस जारी रही हैं। 250 बरस का मतलब क्या होता है? कम से कम 10 नस्लें तो बर्बाद हुई होंगी। और लड़ाइयाँ किस बात पे हुई हैं? घोड़ा आगे बढ़ गया, कुछ जुआ, कुछ सट्टा, कुछ फला। इन मामूली बातों पे 250 बरस लड़ने वाले अगर हजर असवद की तकसीम का एजाज हासिल करने के लिए लड़ना शुरू कर देते तो हम लोग कितना लड़ते, कितने 100 साल लड़ते, कितनी नस्लें बर्बाद करते। इस नस्लों की बर्बादी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने वही नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबब बनाया, जो अभी नबी के तौर पर नबूवत नहीं हुए हैं, जिनका नबूवत का सिलसिला भी शुरू नहीं हुआ है। अभी 35 वर्ष 5 वर्ष बाकी है। बहुत बहस हुई, झगड़ा हुआ, आज की ज़बान में डेडलॉक पैदा हो गया, मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर एक तजवीज़ आई कि कल बैतुल्लाह में जो भी पहली दाखिल हो उससे फैसला करा लो। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और अब फिर एक और सबक, आपने क्या फैसला किया और हम क्या करते हैं? हम में से किसी को आपको इख्तियार मिल गया ना, आप साहिब इख्तियार हैं इस वक्त कि जो फैसला करते हैं। लोग तो मान चुके और वो जबान के पक्के थे, कौल के खड़े थे,
انہوں نے طے کر لیا کہ کل پہلی شخصیت جو بیت اللہ میں نظر آئے گی ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے. ہوا یہ کہ جب قریش بیت اللہ میں آئے آپ پہلے سے موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے, ان کے فیصلے پر ہم راضی ہیں, ان سے ہم فیصلہ کرائیں گے. اب آپ صاحب اختیار ہے, ہم اگر صاحب اختیار ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے رشتے دار یاد آتے ہیں, اپنے دوست احباب یاد آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یاد نہیں. آپ اپنے قبیلے کو بھی بلا کے کہہ دیتے تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا. وہ مان چکے تھے, اعتراف کر چکے تھے, وہ کہہ چکے تھے کہ آپ کی بات ہم تسلیم کرتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ شریک کیا اور سبق دیا کہ جب کچھ مل جائے اس کو مل بانٹ کے کھا لیا کرو, اس کو تقسیم کر لیا کرو, اس کو دوسروں تک پہنچا دیا کرو اور برابر کا شریک کر لیا کرو. آپ نے کہا کہ ایک چادر لے آؤ اور اس سارے قبائل اپنا اپنا نمائندہ دے دیں اور ہر نمائندہ اپنے قبیلے کی نمائندگی کرتے ہوئے بیت اللہ کے پاس اس کو لے جائے اور آپ نے اپنے دست مبارک سے لگا کے تمام قبائل کو شریک کر کے اس عادت کا حصہ بنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ہے, حکمت ہے, اور وہ حکمت جو آج بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے. آج بھی ہم اس پر چلے تو اپنے وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کو جھگڑے ہیں سمیٹ سکتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. آپ کے ذریعے قوم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اصول اور رہنما اصول فراہم کرنے کے. اگر آپ کی ذات کے بارے میں کوئی ایک لفظ ایک حرف بھی کہا جا سکتا تو آپ سے بیان ہونے والی شریعت ہمارے لیے محفوظ نہ رہتی. اس شریعت کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا اور آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو معصوم کر دیا. یہ آپ کی معصومیت نبوت کی معصومیت نہیں ہے, نبوت سے پہلے کی بھی معصومیت ہے. روایات میں واضح طور پر آتا ہے کہ کتنے ہی مواقع ایسے آئے کہ کسی غلط کام میں شریک ہو سکتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی. نہ تو آپ شرک کے کسی مراسم میں شریک رہے. شرک کے حوالے سے جو روایتیں تھیں, جو طریقے عربوں میں رائج تھے, ان سے سب سے آپ مجتنب رہے. اور دوسری جو کمزوریاں آپ کو کی بیان ہوتی ہیں, کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے کہ اہل جوانی میں نوجوانی میں لڑکپن میں کوئی ایک بات بھی آپ کی طرف منسوخ کی جا سکے. اس سارے سلسلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا مرحلہ قریب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تیاری شروع کروائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصے سے خلوت گزینی شروع کر دی تھی اور آپ مختلف جگہوں پہ مختلف حوالوں سے آپ الگ تھلگ رہ کر اپنی تیاری کر رہے تھے. ایک سبب ہے, کوئی بھی بڑا کام کرنے سے پہلے انسان کو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. ہنر, فن ایک دن اس کے لیے جم کر اور انتہائی لگ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اس مجموعی طور پر مسلمانوں میں جو چیز محسوس ہوتی ہے, ہم محاورے کی زبان استعمال کریں تو ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں. ضبط کے ساتھ, محنت کے ساتھ ہمارا مزاج ہے. کتنے لوگ ہیں کاروبار دیکھیں, ملازمت کرنے والوں کو ملازمت سے دیکھ اور محنت معلومات نہیں لی جائے گی, اس کے کام کیسے کامیاب ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں اپنی زندگی کی سبق دے, یہ اپنی تیاری کا مرحلہ ہے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. کیا عبادت تھی؟ حدیث میں اس کے لیے لفظ تحنث آیا ہے, وہ اس کی تفصیل بیان نہیں کی, لیکن جو ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر کوئی چیز کو مراقبہ تھا, غور و فکر تھا, اللہ کے ساتھ اپنی لو لگانے کا معاملہ تھا. یہ صرف عبادت کے معاملے میں نہیں, دنیا کی ہر مہارت کے معاملے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کچھ مدت
ہمیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تعلم کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے ایسی مختص کرنی ہوگی جب ہم ہر چیز سے، دنیا کے ہر رشتے سے یکسو ہو کر اپنی ذمہ داری کو فوکس کریں. جب فن، ہنر، تعلیم، علم، جو کچھ بھی ہمیں حاصل کرنا ہے وہ حاصل ہو جائے، تب جا کے فیلڈ میں آئیں اور عملی میدان میں قدم رکھیں. یہ مدت 5-7 سال برس کی بنتی ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ اپنے خود بنوش کی ضرورتیں، جو بھی سادہ سی ضرورتیں تھی، ستو لے لیا، کھجور لے لی، پانی لے لیا، آپ چلے جاتے تھے. کئی مہینے وہاں پہ قیام رہتا تھا. اس کے بعد پھر واپس آتے تھے، پھر اپنا سامان لیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے تھے. یہاں کہا جاتا ہے کہ شہر کو لوٹتے ہی آپ اس وقت تھے جب آپ کی خوراک کا سلسلہ ختم ہو جاتا، راہ آپ کا ختم ہو جاتا تھا تو پھر آ جاتے تھے، ورنہ پھر واپس لوٹ جاتے تھے. اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ شروع ہو گیا. نبوت کے سلسلے کو بیان کرتے ہوئے بھی ایک غلط فہمی عام طور پہ سیرت نگاروں کی طرف سے یا بیان کرنے والے مبلغین کی طرف سے عام طور پہ ہو جاتی ہے کہ غار حرا میں آپ گئے اور آپ کو وہی ملی اور آپ کی نبوت شروع ہو گئی. ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس سے پہلے شروع ہو چکی ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قول مبارک ہے کہ آپ کی نبوت سچے خوابوں سے شروع ہوئی ہے. سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، 26واں حصہ بیان کیا گیا. بیان ہوا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت کی زندگی 23 برس کی ہے. 40 برس کی عمر مبارک کے بعد آپ پہ وحی آئی ہے، پہلی وحی قرآن کی صورت میں. لیکن قرآن کی صورت میں وحی آنے سے پہلے خواب کی صورت میں وحیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وحی آپ پہ آنا شروع ہو گئی تھی. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی کہ آپ اپنی عبادت کے سلسلے غار حرا میں موجود تھے. حضرت جبریل آئے اور جبریل نے آپ کے آپ کو کہا کہ اقرا. آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ نے کہا پھر اقرا. پھر انہوں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر آپ نے آپ کو زور سے بھیچا، گلے لگایا اور اس کے بعد کہا کہ آپ پڑھیے. آپ نے کہا، پھر کہا کہ پڑھا ہوا نہیں ہے. 3 بار ایسا ہوا. پھر آخر انہوں نے یہ فرمایا اقرا. اور یہ روایت، یہ الفاظ پیش کیے جبریل نے، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ہم پارہ کے تیسرے پاؤ کے یعنی نصف آخر میں یہ ہے. اور اس سورت کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی میں ہیں. پوری سورت نہیں، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وحی اول ہے. اور دیکھیے اس قوم ہم کو اللہ تعالیٰ نے وحی اول کیا کر دیا. یہاں کوئی نماز کی بات نہیں ہے، عبادت کی بھی بات نہیں ہے، صفائی کی بھی بات نہیں ہے، رشتے ناتوں کی بھی بات نہیں ہے، کاروبار کے حقوق بھی بیان نہیں ہو رہے. کہاں کیا جا رہا ہے؟ پڑھیے. اور کیسے پڑھیے؟ بسم ربک الذی خلق. علم وہ ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہو. علم وہ ہے جو اللہ کا اثبات کرے. علم وہ ہے جو انسان کو اپنے مالک اور خالق کی پہچان کرائے. اگر کوئی چیز علم کے نام پہ پڑھائی جا رہی ہے اور وہ خالق سے دور کر رہی ہے، مالک سے دور کر رہی ہے، رب کی پہچان کرانے کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، وہ علم نہیں ہے. ربک الذی خلق، جس نے تخلیق کیا. اس لیے کہ اگر انسان اپنے رب کی تخلیق اور اس میں پنہا راز پہچان لے تو بھٹکنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. کائنات کے جتنے راز ہیں یہ سب تخلیق سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، پیدا کیا. ایک چھوٹے سے درخت، ایک چھوٹے سے جاندار، ایک چھوٹے سے بے جان پتھر کو، ایک پہاڑ کے کسی ٹکڑے کو لے لیں اور اس میں کریدنا شروع کریں، اس کی تاریخ کو، اس کے ذرات کو، اس کے اجزاء کو اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا شروع کریں تو انسان کے طبق روشن ہو جاتے ہیں.
انسان اپنے وجود میں، قرآن بار بار کہتا ہے کہ انفس و آفاق میں غور کرو، اس میں اپنی علامتیں اور نشانیاں رکھی ہیں، اس میں غور فکر کرے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچے انسان اور اپنے مالک کا انکار کرے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ لیکن انسان پڑھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد ممکن ہے اترانا شروع کر دے، ممکن ہے اس کا دماغ اپنی دھرتی پہ نہ ٹکے، اس کے پیر زمین سے بلند ہو جائے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ خلق الانسان من علق۔ وہ جاہل ہو یا عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، سمجھدار ہو، دانا ہو، بینا ہو یا کمزور ہو، فاتر و نقل ہو، اس کا پیدا کرنے کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہے، اور وہ نظام ایسا نہیں ہے کہ اس کو اس پہ انسان اترا سکے، اس پہ فخر سکے۔ خلق الانسان من علق، سے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ یہ جو خوبی ہے یہ اس کی تخلیق میں نہیں ہے، اس کے خالق کی عطا میں ہے۔ خوبیاں رکھتی ہیں اس کی ذات میں نہیں ہے، اس نے اپنے کسب سے، اپنے ہاتھ سے یہ حاصل نہیں کی۔ رب اللہ کی بزرگی اور علم کو، اللہ کی بزرگی کو اپنے علم کی بنیاد بنا کر علم حاصل کرو۔ اللہ علم بالقلم، اور جو کچھ پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، سیکھ رہے ہو، نسلوں کو منتقل کر رہے ہو، یا پچھلی نسلوں سے تم تک محفوظ کر لو، گرفت میں لے لو، اگلی نسلوں کے لیے محفوظ کر دو، تاکہ یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور یاد رکھو علم ہے کہتے اسی کو ہے جو انسان کے لا علمی دور کرے، جو انسان کے ناواقفیت ختم کرے، جو انسان کے علم کو آگے لے کے جائے۔ دہرائی ہوئی بات دہرا دینا علم نہیں ہے، ان کے معلومات میں روز اضافہ کرنا عالم کی شناخت ہے، اور عالم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نہیں پہنچی، اور پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے جہاں سے نئی باتیں مل رہی ہیں، جہاں سے دہرائی ہوئی باتیں دہرائی جا رہی ہیں، روز کی باتیں مان جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ وہی اول ہے، اتنا بڑا پیغام ہے، چند جملوں میں ہم نے کوشش کی کہ اس کو خلاصہ پیش کریں۔ اتنا بڑا پیغام ہے جو پہلا پیغام بن کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ قوم، اس قوم کو جس کو پہلا پیغام اقرا سے دیا جا رہا ہے، کوئی تصور کر سکتا تھا کہ یہ بھی جہالت کی ماری بھی ہوگی؟ اور آج ہماری جہالت کا عالم کیا ہے؟ انتہائی فاضل ترین پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ 1000 کا مجمع ہو یا 1,00,000 کا مجمع، آپ ان باتیں دیکھ لیجیے کتنے نے قرآن پڑھا ہے، کتنے قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہیں، کتنے افراد صحیح تلفظ سے پڑھنے کے باوجود اس کو سمجھنے پر قادر ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جب امام تلاوت کرتا ہے سورہ فاتحہ کی تو ان کو علم ہوتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے، کتنوں کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ اس قوم کا حال ہے جس کی وحی اول اقرا ہے۔ یہ اقرا سے شروع ہونے والا سفر آگے بڑھتا ہے، آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، یہاں پہلا بیان تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے، احتیاط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے احساسات، اپنے ہمدم اور رفیق حیات حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیے، صرف وحی کا وزن میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ انسان پہ جب کوئی ذمہ داری آ جائے تو اس کے بوجھ سے انسان کے کندھے شل ہونے لگتے ہیں۔ یہ تو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، کوئی چھوٹا سا منصب چند گھنٹوں کے لیے دے دیا جائے پسینے چھوٹ جاتے ہیں آدمی کو، نیا کام کرنا ہو، روٹین ورک کی بات نہیں ہو رہی، اچانک کوئی ذمہ داری دے دی جائے، ایک چھوٹا سا یونٹ چلانا ہے جو ہم نے کبھی نہیں چلایا، 10 آدمی ہمارے ماتے تھے، ہمیں یہ چلانا ہے 2 ہفتے کے لیے، ایک دفعہ تو پسینہ آ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے جو ہمیں دی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے، اور کیا ذمہ داری ہے؟ وحی کی۔ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اپنے بارے میں قرآن خود کیا کہتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن کہتا ہے یہ جو پہاڑ ہے نا، برکت پہاڑ،
مکے والوں کو کہہ رہے ہیں، مدینے والوں کو کہہ رہے ہیں، مکہ مدینہ سارا پہاڑ ہے. یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، اگر ہم اس پر قرآن نازل کر دیں نا، حاضر قرآن، یہ قرآن، تو تم اس کو دیکھو گے یہ ڈھہ جائیں گے، یہ بہہ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، خس و خاشاک بن جائیں گے خشیت سے، خوف سے. جو قرآن پہاڑوں کو ختم کر دے، اس کا تحمل جب ایک انسانی دل کرے گا تو اس میں کتنا ہو جائے گا. وہ کیفیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیان، زملونی زملونی کی جو الفاظ آتے ہیں، تو مجھے چادر اڑاؤ، وہ بوجھ کی وجہ سے آپ طبیعت میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اوڑھ لیں، حرارت محسوس ہو جائے. لیکن وہی ہے، پہلی بار وہی آئی ہے. آپ اپنے گھر میں حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں. خدیجہ ایک خاتون ہے، جہاندیدہ خاتون ہے، تاجر خاتون ہے اپنی جگہ، لیکن خاتون ہے، خاتون ہے. ایک بار آپ کے بارے میں تردد کا اظہار نہیں کیا، کوئی تذبذب آپ کے سامنے نہیں آیا، خاموش بھی نہیں ہوئی. پہلا جملہ آپ نے جو کہا ہے، اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. فکر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. کیوں؟ کلا واللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو لازمت ہمیشہ محفوظ رکھے گا. کیوں؟ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. 5 صفات بیان کی ہیں. پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس کی تاریخ ہے 5 جملوں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتوں ناتوں کا خیال رکھنا. رشتے ناتوں کا خیال رکھنا کیا ہے؟ ہماری زبان میں خیال رکھنا. جو ہمارے شادی بیاہ میں شریک ہوتا ہے اس کے ہم جائیں گے، جو ہماری خوشی غم میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے وہ ہم اٹھ کے جائیں گے. جہاں سے تقریبات میں ہمیں لفافہ ملا ہے ہم اس کو پیش کریں گے، اور جو نہیں آیا ہم نہیں جائیں گے. جو ہمیں نہیں، جن سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہمارا بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان کی پسند ناپسند سے تعلق نہیں رکھتے. جو رشتے بن کے آپ میں سے کسی نے اپنی پسند سے بنائے اللہ کی طرف سے، اور ان رشتوں کا تقدس اللہ نے دیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ تم اپنی دوستیاں نبھاؤ گے. دوستی انسان خود کرتا ہے، رشتے اللہ بناتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے توڑ دیتے ہیں. یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں صل من قطعک واعف عمن ظلمک. ذل قلم یہاں استعمال کر لیا. ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کیسے کریں، اس نے ہمارا حق مارا ہے، ہمیں نقصان پہنچایا ہے. حضور کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ رشتے صلہ رحمی، رشتے نبھانا یہ ہے کہ جو تم سے توڑے، توڑنے کا لفظ ہے، کاٹنے کا لفظ ہے، قطع، قطع کرنا اردو میں استعمال. جو تم سے کاٹے اس کو جوڑو. اور آگے فرمایا کہ واقف ہو من ظلم، جس کو ظلم کرے اس کو معاف کر دو. معافی کے بغیر پھر رشتے چل نہیں. تو آپ کی پہلی صفت کیا بنائے؟ صل من انک لا تصل الرحم وتحمل الکلہ. یہ بھی بڑا عجیب ہے. بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا وزن سہتے ہیں. ہر طرح سے آپ نے وزن سہا، عملی طور پر بھی. بوجھ کوئی نظر آیا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اس کا وزن اٹھا لیا. لیکن یہ امت کا بھی تو بوجھ سہارا ہے آپ نے. لوگوں کے تانے بھی تو برداشت کیے، پتھر بھی تو کھائے ہیں. اس سے بڑا بوجھ کیا ہوگا؟ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ. معدوم ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کنگلا ہے، خالی ہاتھ ہے. اس کو کما کے کھلایا ہے، اس کے لیے کمایا ہے. ایک ہے کسی ضرورت مند کا، کسی مالدار یا صاحب حیثیت کے پاس آنا اور اس کا مدد کر دینا. ہمارے پاس ضرورت کے مطابق کچھ پیسے تھے، کچھ
200-400 रुपए इजाफी थे, हमने वो किसी जरूरतमंद को दे दिए। कोई आया किसी ने, हमें महसूस हुआ, हमें अंदाजा हुआ ये जरूरतमंद है, हमने मदद कर दी। ये नेकी का काम है, बड़ा काम है, सादत की बात है, जिम्मेदारी की बात है, और यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ काफी अजर है। लेकिन तकसीबुल मादूम इससे आगे की चीज है। देखिए आदमी, ये जो मैंने मदद की 400 रुपए 500 रुपए किसी को दिए, ये मैंने कब उसके लिए कमाए नहीं थे, कमाए मैंने अपने घर के लिए थे, बच गए मैंने दे दिए। ये उसके लिए कमाए, ये कमाया ही इसलिए गया है कि किसी जरूरतमंद की मदद करनी है। मेहमान नवाजों की, मेहमानों की मेहमान नवाजी। जिस जमाने में कोई सराय नहीं, कोई होटल नहीं, कोई ठहरने की जगह नहीं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था कि लोग एक दूसरे की मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करे, ख्याल आए वाला नवाइबुल हक, हक के मामले में लोगों की मदद करना, जुल्म के खिलाफ और मजलूम के साथ देना, जिसमें ये सिफात हो। हजरत खदीजा की गवाही ये है कि वो कभी जाया नहीं होता। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो खूबी है, एक बुलंदी पर, इससे आगे तो कोई ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ये सिफत आपके साथ खास नहीं है। हर वो शख्स जो ये खूबी अपने अंदर पैदा करेगा, हर वो शख्स जो ये अमल अपनी जिंदगी में शामिल करेगा, हर वो शख्स जो इस पर अमल करेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को दुनिया के लिए हमेशा महफूज कर देगा, उसको अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेगा। ये हजरत खदीजा ने उनको आपको तसल्ली दी। उसके बाद हजरत खदीजा आपको लेकर वर्का बिन नौफल के पास चली गई। वर्का बिन नौफल उस वक्त उन लोगों में से जिनको हनीफ कहा जाता है, पुराने आदमी थे, जहादीदा आदमी थे, हजरत खदीजा के रिश्तेदार थे, निकाह भी उन्होंने पढ़ाया था, आपका खुतबा पेश किया था। उन्होंने आपको तसल्ली भी दी और कहा कि ये नबूवत है, ये इससे पहले अंबिया के पास भी यही साहबी आते हैं, यही जिब्रील आते रहे हैं, ये वो फरिश्ता है जो मूसा के पास आता था, वगैरह वगैरह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। इसी बुनियाद पर यह कहा जाता है कि हजरत के नौफल, वर्का बिन नौफल भी इस्लाम ले आए थे, इसलिए उन्होंने आपको नबी माना, इसलिए आपकी हिमायत का ऐलान किया है। ये कहा है कि आप मुझे, अगर उस वक्त मैं जिंदा रहा जब आपकी कौम आपको यहाँ से निकाल देगी, तो उस वक्त मैं आपकी मदद, अगर जिंदा रहा तो मैं आपकी मदद करूंगा। तो नबूवत का इकरार भी है, मदद का ऐलान भी है, तो जाहिर है कि यही ईमान होता है। तो इस बुनियाद पर वर्का बिन नौफल को भी मुसलमान करार दिया जाता है। और अगर ये रिवायत कबूल कर ली जाए, ये उसका बयान और ये तशरीह कबूल कर ली जाए, तो आमतौर पर जो कहा जाता है कि 4 अफराद पहले ईमान लाए हैं, हजरत खदीजा, हजरत अबू बकर, हजरत अली, हजरत ज़ैद, तो उसमें हजरत वर्का बिन नौफल का नाम भी शामिल करके 5 अफराद कहे जा सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि मैं काश उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल लेगी, तो मैं आपकी आपकी हैरत वजह थी, आपको तो वो माशर सादिक और अमीन कहता है। आपका, आपके लिए तो आपका, आप 15 साल पहले खुतबा पढ़ा जा रहा है, तो कहा जाता है कि कुरैश में कोई शख्स आपका हमसर नहीं है, कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता, उस कैफियत में आपको निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो रिवायत है, हर एक के साथ ऐसे ही होता है, जो तौहीद का जिक्र करेगा, जो अल्लाह का पैगाम पहुंचाएगा, उसकी कौम उसकी मुखालफत भी करेगी और उसको निकाल करके चलेगी। और एक ये रिवायत में ये भी आता है कि चलते चलते वर्का ने आपके सर को बोसा भी दिया और उसके बाद चंद रोज बाद उसका इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा फतरत का मरहला है, कुछ अरसे वही का सिलसिला बन रहा, उसके बाद फिर वही नाजिल होती है, जो आमतौर पर बयान किया जाता है कि सूरत मुदस्सिर या मुदस्सिर से खूब जैसे नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी मनकूल है कि हज़रत खदीजा ने हुजूर से अर्ज़ किया कि आपकी तस्दीक की वफात पा गए वो, तो हुजूर ने कहा कि मैंने उनको ख्वाब देखा है, सफ़ेद लिबास में है, अगर वो अहले तो वो किसी और लिबास में होते। इसी तरह एक रिवायत में ये भी है कि आपने फरमाया कि मैं वर्का बिन नौफल को बुरा मत कहो, इसलिए जो जन्नत में देख मैंने उनके लिए बाग वगैरह देखे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी विलादत की तरह रिवायत में आता है कि पीर के रोज हुई और बेसत के बाद वही का सिलसिला शुरू हुआ, फिर तकरीबन 2.5 बरस के करीब वही का सिलसिला
2-2.5 برس بن رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں. وہی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز فرض کی گئی ہے دور کر لی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نماز وحی اول کے ساتھ فرض ہو گئی تھی اور آپ کی فرضیت کے ساتھ ہی امت پہ نماز فرض ہو چکی. معراج میں نماز فرض نہیں ہوئی. معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی. پہلے 3 نمازیں 3 اوقات میں نماز پڑھی جاتی تھی عام طور پہ. دوپہر میں صبح طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر مغرب اور ظہر کے قریب کی جو نماز پڑھی تھی. کرائے گا اس میں تفصیل پیش کریں گے انشاءاللہ. لیکن وحی اول کے ساتھ ہی فرض اول یعنی نماز فرض ہو گئی. حضرت جبریل نے اسی روز آپ کو پہلے وضو کا طریقہ سکھایا, وضو کے بعد آپ کو نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھی. یہ واضح طور پر روایت میں آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو وحی کی بات ہے وہ بھی ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو آتی تھی وہ مختلف شکلوں میں آتی تھی اور اس میں بعض اوقات آواز سے آپ پہچان جاتے تھے کہ یہ وحی آ رہی ہے. کبھی پہلے مکھیوں کی بنبناہٹ کی سی کیفیت ہوتی تھی, کبھی گھنٹی کی سی آواز ہوتی تھی, کبھی باقاعدہ انسانی شکل میں فرشتے آ کے آپ کو وحی کی تفصیلات پیش کی آیات ہوتی تھی. روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ خود بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب وحی آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ مجھ کو شاپ اور گراں ہوتی ہے. وہی بات کہ وحی کا وزن, قرآن کا وزن جو تھا وہ اس کا تحمل کی وجہ سے اس کو اٹھانے کے لیے آپ تکلیف اور تعب محسوس کرتے تھے. اس میں بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا پسینہ آ جاتا تھا کہ آپ ایسا لگتا تھا جیسے فصل کھلوا دی گئی ہو. اسی طرح بعض صحابہ یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریب تشریف فرما کے کہتے ہیں کہ ایک بار لیٹے ہوئے تھے اور میری ران پہ آپ نے سر رکھا ہوا تھا. اس میں ایک چھوٹی سی آیت نازل ہوئی تو اس میں ایسا لگا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی, میری ہڈی ٹوٹ جائے گی, اتنا بوجھ آ گیا میرے اوپر. اسی طرح دوسری روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ پسینے پسینے ہو جاتے تھے. امام احمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر گردن زمین پہ ڈال دیتی تھی, اتنا بوجھ آتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رہی اور وہ گر جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان جاری ہے. انشاءاللہ بیان سے ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل آج کی ترتیب اور روایت کے مطابق نماز